السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بیوقوف آدمی کا واقعہ پیش کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بیوقوف آدمی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ آپ ہمارے ساتھ کہاں چلے جا رہے ہیں، آپ الگ ہو جائیے، لیکن وہ نہیں مانا۔ آپ نے اس کو اپنے ساتھ چلنے سے روکا۔ جب وہ نہیں مانا تو آپ نے فرمایا، اگر تو میرے ساتھ رہے گا تو میں تجھ سے جو کچھ کہوں گا تجھے ماننا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا، بے شک حضور، آپ جو حکم دیں گے میں دل و جان سے اس میں عمل کروں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ساتھ میں لے لیا۔ چلتے چلتے ایک جنگل آیا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ کچھ دور ایک گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اس آدمی سے آپ نے فرمایا، دیکھو جو گاؤں نظر آ رہا ہے وہاں جاؤ اور گاؤں والوں سے کہو کہ ہم آپ کے مہمان ہیں اور 2 آدمی ہیں، مہمان کی حیثیت سے ہمیں 2 آدمیوں کا کھانا دے دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ آدمی گیا اور جا کر گاؤں والوں سے عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہہ دیا۔ گاؤں والوں نے 3 روٹیاں دی۔ 3 روٹیاں لے کر جب یہ آدمی آیا تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ 3 روٹیاں ہیں تو 1.5 ہمیں ملیں گی، 1.5 روٹی سے تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا، لہٰذا 1 روٹی اسے میں راستے ہی میں ہی کھاؤں اور 2 روٹیاں لے کے جاؤں تو 1 روٹی وہ خود کھائیں گے اور 1 مجھے کھانے کو دیں گے، تو میری 2 روٹیاں ہو جائیں گی۔ پھر پتہ نہیں کب روٹیاں ملیں گی، وہ تو اللہ خوب بہتر جانتا ہے۔ یہ سوچ کر 1 روٹی راستے میں چلتے چلتے کھا گیا۔ تھا بھی یہ آدمی بہت لمبا چوڑا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کتنی روٹیاں ملی؟ اس آدمی نے جواب میں کہا، حضرت روٹیاں تو 2 ہی ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا بیٹھو، اور جنگل کی طرف نظر کی تو ایک ہرن کا ریوڑ کڑا تھا۔ اس میں سے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اللہ کے لیے میرے پاس آ جا۔ ہرن آ کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کی ایک ٹانگ کاٹی اور آگ جلا کر اس کو بھونا۔ پھر 1 روٹی آپ نے لی اور دوسری اس آدمی کو دی اور کہا، یہ گوشت ہے، اس سے کھا لو۔ اب تو یہ آدمی دل ہی دل میں پچھتانے لگا اور سوچنے لگا، راستے والی روٹی نہ کھاتا تو اچھا تھا، یہاں تو گوشت مل رہا ہے لیکن اب تو کھا ہی چکا تھا، پھر پچھتانے سے کیا فائدہ۔ خیر اس آدمی نے گوشت کھا لیا۔ جب دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ذبح کیے ہوئے ہرن سے کہا، اے ہرن، تو اللہ کے واسطے زندہ ہو جا اور اپنے ریوڑ میں چلا جا۔ یہ کہتے ہی ہرن زندہ ہو گیا اور کان پھڑپھڑاتا ہوا اپنے ریوڑ کی طرف چلا گیا۔ یہ نظارہ جاہل آدمی نے دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ تو اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ اس آدمی نے کہا، ایک جنگلی ہرن آپ کے بلانے سے آپ کے پاس چلا آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی ران کاٹ کر آگ میں بھونی، پھر ہم نے پیٹ بھر کھایا، اس کے بعد آپ کے کہنے سے وہ ہرن پھر زندہ ہو گیا اور اپنے ریوڑ میں چلا گیا۔ اب کیا شک رہ گیا ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں، آپ بالکل اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب تو میں آپ کے ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے دل سے ولی مانتا ہے، اللہ کا نیک بندہ مانتا ہے یا صرف زبان سے؟ اس نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں تو دل و جان سے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اگر تو مجھے دل سے مانتا ہے تو بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس پر اس نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روٹیاں تو 2 ہی تھی، تیسری روٹی جس نے اسے کھایا تھا اس کو انکار کر دیا۔ حضرت وہاں سے پھر چلے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ندی آ گئی جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور ان دونوں کو ندی کے کنارے جانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ میرا جہاں پیر پڑے وہیں تم اپنا پیر رکھنا اور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر پانی کے اوپر چلے گئے اور وہ آدمی آپ وہیں کھڑا رہا۔
کھڑے کھڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، واقعی یہ اللہ کا بہت زیادہ پسندیدہ بندہ ہے جو پانی پر چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ قدم چلنے کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ندی کے کنارے کھڑا ہے تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، ارے وہیں کیوں کھڑے ہو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس نے کہا، حضرت عیسیٰ میں تو پانی میں تیرنا نہیں جانتا، صرف ڈوبنا ہی جانتا ہوں، اسی لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم بالکل ڈوبو گے نہیں، میرے قدم پر قدم رکھتے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ ندی پار کر گیا۔ ندی پار ہو جانے کے بعد وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا، عجیب انسان ہے جو پانی پر چل رہا ہے، یہ تو اللہ کا بہت پہنچا ہوا ہے۔ حضرت کے سامنے وہ اپنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ بالکل اللہ کے سچے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیسے جانا؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اسی لیے تو آپ پانی پر چل رہے ہیں، لیکن آپ خود اس پانی پر چل کر پار ہو گئے اور مجھے بھی پار کرا دیا، اب بھی میں آپ کو کیوں نہ مانوں کہ آپ اللہ کے پیارے بندے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو دل سے مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے یا زبان سے؟ اس نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تو میں دل و جان سے آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا، حضرت عیسیٰ روٹیاں تو 2 ہی تھی، تیسری روٹی کا پھر انکار کر دیا۔ حضرت وہاں سے پھر چلے، ایک بہت بڑا بھیانک جنگل آیا، وہاں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھی، انہیں دیکھتے ہی اس آدمی کے منہ میں پانی آ گیا کہ آدھا آدھا ملتے آیا ہے تو یہاں بھی آدھا ہی ملے گا، اس طرح 1.5 اینٹ ہی میرے حصے میں آئے گی، اب اللہ والے کو چھوڑ دیا جائے اور 1.5 اینٹ لے کر بال بچوں کی طرف گھر جاؤں۔ یہ سوچ کر اس آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت عیسیٰ یہ 3 اینٹیں ہیں، ایک تو آپ لیں گے، ایک مجھے دیں گے، اور تیسری اینٹ جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کاٹنے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیسری اینٹ اس کو دیں گے جس نے تیسری روٹی کھائی، جس نے تیسری روٹی کھائی اس کو تیسری اینٹ دے دی جائے گی۔ وہ آدمی بول پڑا، تو تیسری اینٹ مجھے ملے گی کیونکہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ لالچ میں آ کے اس نے بتا دیا کہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 3 اینٹیں تو ہی لے جا۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چل پڑے۔ یہ انسان سوچنے لگا، 3 اینٹوں کو گھر لے کے کیسے جاؤں؟ وزن اس قدر تھا کہ صرف 2 ہی اینٹیں اس سے اٹھ رہی تھی اور تیسری کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار بھی نہیں تھا۔ اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ اتفاق سے 3 ڈاکو وہاں آ گئے۔ اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں دیکھ کر اس کو قتل کر دیا اور ایک ایک اینٹ تینوں نے آپس میں بانٹ کے قبضہ کر لیا۔ پھر تینوں ڈاکوؤں کو آپس میں سوچنے لگے کہ بڑی آسانی سے مال مل گیا، اب ہم اس کو قریب ہی گاؤں میں لے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسے لے کے جائیں کچھ کھا پی لیں۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک آدمی بازار سے کچھ سامان لینے کے لیے چلا گیا اور 2 آدمیوں جو وہیں جنگل میں موجود تھے اینٹوں کے پاس بیٹھے رہے اور آپس میں مشورہ کر لیا کہ جب وہ مٹھائی وغیرہ لے کے واپس آئے گا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے تاکہ 3 اینٹیں ہماری ہو جائیں۔ ڈاکو تو مرتے وقت یہ سوچ ہی رہے تھے، ڈاکو تو مرتے ہی رہتے ہیں، ہم سے کون پوچھے گا کہ وہ کہاں چلا گیا؟ اگر پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ مارا گیا۔ ادھر جو مٹھائی لینے گیا تھا اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ اس میں زہر ملا کر لے جا تاکہ وہ دونوں مر جائیں اور 3 اینٹ میری ہو جائیں۔ چنانچہ وہ زہر ملا کر مٹھائی لے گیا۔ جب مٹھائی لے کر جنگل میں پہنچا تو ان دونوں نے پہلے ہی مشورہ کر رکھا تھا، اس کی گردن مار دی، وہ تڑپ کر وہیں مر گیا۔
پھر اطمینان سے دونوں مٹھائی کھانے بیٹھے۔ مٹھائی میں زہر ملا ہوا تھا، چنانچہ مٹھائی کھا کر وہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھتے ہیں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاش۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ ہے دنیا۔ دنیا کی طلب اور ہرس کیا کیا کراتی ہے اور کس انجام کو پہنچاتی ہے۔ یہ جاہل اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اولاً آپ سے جھوٹ بولتا رہا، اس کے بعد سونے کی اینٹوں کے لالچ میں اقرار کیا، جبکہ یہی اینٹیں اس کے قتل کا سبب بنی اور خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوسری طرف جن ڈاکوؤں نے ان اینٹوں کے لیے اس کا قتل کیا تھا، ان کی بھی جان اسی کی طلب میں چلی گئی اور وہ اینٹیں وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے۔ دنیا میں جتنے جھگڑے، فساد، لڑائیاں اور قتل آئے دن ہوتے رہتے ہیں، وہ سب قریب قریب دنیا اور اسباب دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی کو قتل کرنے والا قتل کر کے سمجھتا ہے کہ اب وہ اطمینان کی زندگی گزارے گا، لیکن اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ دولت جس کے لیے دوسرے کو قتل کیا تھا یا دھوکہ دے کر چھین لیا تھا، وہ دنیا میں ہی رہ جاتی ہے۔ بھلا آدمی وہ ہے جو اپنی اصلاح کر لے اور انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ تو اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔